बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंजर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मज़ाह की जगह दीनी महाफिल कायम करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मज़ाह की महाफिल कायम करने से इज्तनाब करो, इससे दिलों में खोट, कीना, कदूरत पैदा होती है जो इंसान को बुराइयों के इर्तिकाब की तरफ पहुंचाता है। तुम ज़िक्र कुरान की महाफिल कायम किया करो, यानी ऐसी महफिलें कायम करो जिनमें कुरान और अहादीस बयान की जाएं। अगर तुम्हें इस किस्म की महफिलें कायम करने में मुश्किल दरपेश आए तो नेक लोगों की बातें ही बयान कर लिया करो। किसी की मुसीबत पर हंसना नाजायज़ है। एक अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अपने ऊँट पर सवार हैं। आपका ऊँट जवान, फुर्तीला, सरकश है। वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर सलाम कहते हुए कोई बात पूछना चाहते हैं तो उनका ऊँट मुँह ज़ोर होकर उन्हें दूर ले जाता है। सहाबा कराम इस मंजर को देखकर हंस रहे हैं। ये मामला कई मरतबा दरपेश आया। आखिरकार ऊँट ने उन्हें गिरा दिया, वो शहीद हो गए। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराबी को ऊँट ने गिरा दिया है, वो शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन तुम्हारे मुंह उसके खून से भरे हुए हैं। मकसद यही था कि उनका ऊँट सरकश था जो उनके काबू में नहीं था। वो बेबस थे। ऊँट को करीब लाना चाहते थे, वो उन्हें दूर ले जाता। तुम उनकी बेबसी पर हंस रहे थे। उनका उस बेबसी की हालत पर फोत होना और तुम्हारा उस हालत पर हंसना गोया उनके खून से अपने मुंहों को भरना था। अच्छा मसा सुन्नत व मुस्तहब है। जब मज़ाह में सिर्फ खुश तबी मकसूद हो, मज़ाह में कसरत ना हो, हमेशा मजाक करने की आदत ना बना ली जाए, मज़ाह में झूठ ना हो बल्कि हक बात हो, मकसद मुखातिब को खुश करना हो, तो ये जायज़ व मुस्तहब है। ऐसा मज़ाह इंसान के हुस्न अखलाक को जाहिर करता है। हंसमुख चेहरे से कलाम करना ही अहलाक करीमाना है। कुशादा रोई जन्नत वालों की इलामत है और मुरझाया हुआ चेहरा, माथे पर बल अकड़ कर रहना जहन्नमियों की अलामत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप हमारे साथ मज़ाह फरमा लेते हैं। आपने फरमाया, हाँ, स्वय हक के कुछ नहीं कहता। सहाबा कराम का ताज्जुब करना इस वजह से था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अपने भाइयों से मज़ाह न करो। इसी वजह से अज़रूर ताज्जुब सहाबा कराम ने आपके मिजाज की वजह पूछी कि आप हमारे साथ मज़ाह फरमा लेते हैं, इसमें हिकमत क्या है? आपने फरमाया, मैं सिवाय हक के कुछ नहीं कहता। मेरे कलाम में अदल व इंसाफ और हक को सदाकत होती है। तुम में से हर आदमी इस तरह की बात करने पर कादिर नहीं, इस वजह से तुम्हें मना किया है। अगर तुम भी मजाक का यही हक अदा कर सको तो तुम्हारे लिए भी जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज की दरख्शां मिसालें। देहात में रहने वाले एक शख्स नबी करीम के पास देहाती तोहफे पेश करते। जब वो वापस जाने का इरादा फरमाते तो आप उनके लिए असबाब मुहैया फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिर हमारा जंगल है, हम उसके शहर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से मोहब्बत करते थे, अगरचे वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो अपना सामान फ़रोख्त कर रहे थे। आपने आकर उनको पीछे से अपने बाजुओं में ले लिया। उन्हें नज़र आ रहा था, वो कह रहे थे कि ये कौन है, मुझे छोड़ दे। फिर उन्होंने पहचान लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पहचानने पर अपनी पीठ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से मलने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये गुलाम कौन खरीदेगा? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है अल्लाह ताला की, आप इसे खोटा पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक तू खोटा नहीं। वजाहत हदीस। ये सहाबी ज़ाहिर बिन हराम हिजाजी थे। बाहर जंगल, देहाती, सहराई तोहफे, फल, नबातात, खुशबुएँ और दुआएँ वगैरह बतौर हदिया लाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मदीना तैयबा से वापसी पर उनकी वापसी के असबाब मुहैया फरमाते और देहातों में जिन शहरी चीज़ों की ज़रूरत वाक़ हो सकती वो अता फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिरा, ये ज़ेर ज़बर के बगैर है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, का मतलब है कि बेशक ज़ाहिर हमारा है, जो सहरा में रहता है हम उससे सहराई तोहफे वसूल करके फ़ायदा हासिल करते थे। अगरचे ये मायनी लेना भी ज़्यादा करीब है कि ज़ाहिर हमारे सहरा में रहता है,
لیکن پہلا معنی مراد لینے میں زیادہ خلاوت یعنی مٹھاس ہے، اور فرمایا کہ ہم اس کے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں، وہ یعنی وہ ہمارے شہری تحفوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے اقوال سے یہ واضح ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دینا محبت کے بڑھنے کی علامت ہے۔ صرف ہدیہ وصول کرنے کی طرف ہی نظر نہ رکھے، بلکہ ہدیہ دینے والے کو ہدیہ اور محبت و شفقت سے نوازے۔ یہ ہی نہ کہتا رہے میں تمہارے پاس آؤں تو کیا دو گے، اور جب تم میرے پاس آؤ تو لاؤ گے۔ حدیث شریف میں جو لفظ دمیمہ اس کا معنی یعنی بدصورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اگرچہ وہ بدصورت تھے لیکن ان سے محبت کی وجہ ان کا حسن سیرت تھا۔ ہر انسان کسی کو محبوب بنانے، شادی کرنے میں یہی نقطہ مد نظر رکھے کہ خوبصورت بد کردار کی بجائے بدصورت لیکن دیندار کو پسند کرے، اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ ایک دن حضرت ظاہر بازار میں یا کہیں کھلی فضا میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کو بغل کے نیچے پہلوؤں میں لیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک ان کی بغل کے نیچے سے گزار کر ان کو پیچھے کی جانب سے گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں پر بھی ہاتھ رکھے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دے۔ جب حضرت ظاہر نے آنکھ کے کنارے سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میرے حبیب پاک علیہ التحیہ والثناء ہیں، تو پہچاننے پر اپنی پیٹھ کو آپ کے سینے سے ملنے لگے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام کون خریدے گا؟ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو مذاق کرتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔ تو آپ کے ارشاد گرامی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے آزاد شخص کو غلام کہا اور غلام بیچا نہیں جا سکتا، تو آپ نے کیسے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں ظاہری مطلب اور ہوتا تھا، لیکن در حقیقت اور مطلب مراد ہوتا تھا جو حق تھا۔ یہاں بھی آپ نے لفظ عبدہ استعمال فرمایا اور اس کا ظاہری معنی غلام ہے، لیکن اس سے آپ کی مراد عبداللہ اللہ کا بندہ ہے۔ اسی طرح یشتری لفظ اشترا سے لیا ہوا ہے جس کا ظاہری معنی خریدنا، لیکن یہ لفظ کبھی مقابلہ الشے بالشے، ایک چیز کے مقابل دوسری کا ہونا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس کا معنی تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اب پورے کلام کا معنی اس طرح ہوگا، اللہ کے بندے کو میری محبت کے مقابل اکرام تعظیم کون عطا کرے گا؟ دوسرا معنی یہ ہے اس اللہ کے بندے جیسا میرے پاس کون لائے گا؟ کوئی ایسا محبوب اور بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا تیسرا معنی یہ ہوگا اس اللہ کے بندے کو کون لے گا؟ کوئی ہے جو اس سے ایسی ہی محبت کرے جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ظاہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس غلام کو کھوٹا سکہ پائیں گے، یہ تو سستا بکے گا، اسے کون خریدے گا؟ اس بدصورت کو کون پسند کرے گا؟ قربان جاؤں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم کھوٹے نہیں، یعنی جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو وہ شخص کیسے کھوٹا سکہ بے قدر و منزلت ہو سکتا ہے جو محب اللہ اور محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو۔ اصل محبت محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، ترجمان مسلک اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب مفضلہ العالی سے صرف 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک یادگار ملاقات دوران حج مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن آپ سے اور آپ کے حلقہ ارادت کے 2 مرید قادری برادران یعنی حافظ قاری محمد آصف قادری صاحب اور حافظ قاری محمد عارف قادری صاحب مدرمہ علیہ سے بہت ہی محبت صرف اسی واسطے سے ہے کہ یہ سینے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے منور ہیں۔ لپٹا جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں ان بے نور روحوں سے ہم بھی دور ہیں، ان سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ جو تجھ سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی ایک اور مثال،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بڑھیا حبیب پاک علیہ التحیہ والسنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے ام فلاں، بے شک جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں وہ روتے ہوئے واپس ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ جنت میں بوڑھی عورتیں اس حال میں نہیں جائیں گی کہ وہ اس وقت بھی بوڑھی ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں۔ یہاں اہل جنت کی نیک بیویوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی۔ اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھیں، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی ہو گئی تھیں، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو بھرپور جوانی ہوگی، مجسم حسن و رعنائی ہوگی اور کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں اس آیت کی یہی تفسیر مذکور ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے وہی بیویاں ہیں، اگرچہ وفات کے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھیں، لیکن وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی صرف 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ مقصد یہ سمجھانا ہے کہ مزاح خوش طبعی کی طور پر، جبکہ اس میں صداقت ہو، کذب بیانی نہ ہو، متکبرانہ انداز نہ ہو، اپنی برتری اور کسی کی حقارت بیان کرنا مقصود نہ ہو تو جائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، لیکن بات حق اور سچی ہوتی، صرف سننے والا ابتدائی طور پر دوسرا معنی سمجھ کر بعض اوقات غلطی میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور مزاح بھی احیاء العلوم اور کتب احادیث میں ملتے ہیں، سب کی نوعیت ایک ہی ہے۔ کسی کو حقیر و ذلیل کرنے کی غرض سے مزاح ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی کلام ہو، ناجائز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز، دوسروں سے کمتر سمجھنا اور دوسروں کو فوقیت دینا اور انہیں اپنے آپ سے برتر سمجھنا ہی کمال ہے۔ فصل 2، توبہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ سورہ التحریم۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں یعنی جنات میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ نصوحہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے زیادہ نصیحت کرنا۔ یہ توبہ کی صفت ہے، یعنی بہت نصیحت کرنے والی توبہ ہو، یعنی ایسی توبہ ہو جو توبہ کرنے والے شخص کو جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے ان کی طرف آئندہ نہ لوٹنے کی نصیحت کرنے والی ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اتنی خالص سچی توبہ ہو کہ جس سے توبہ کرنے والے حضرات خود ہی اپنے نفسوں کو نصیحت کر سکیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، توبہ نصوح کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عذر پیش کرے، یعنی گناہوں کی معافی طلب کرے، پھر ان گناہوں کی طرف نہ لوٹے، یعنی پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، جیسے دوہا ہوا یعنی دودھ تھنوں کی طرف نہیں لوٹتا۔ اہل عرب نصاحہ الصوب کا لفظ بولتے ہیں جس کا معنی لیتے ہیں کپڑے کو سینا اور رفع کرنا۔ اس طرح توبہ النصوح کا معنی ہوگا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے جو دین میں جو خلل واقع ہوا ہے اس شخص کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اسے پر کر دے گا۔ گویا توبہ سے اس کے دین کی چادر کے سوراخ رفع ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں غسل ناسے بولتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے خالص شہد، یعنی ملاوٹ سے پاک و صاف۔ اب توبہ نصوح کا معنی ہوگا خالص توبہ، سچے دل سے توبہ ہو جس پر انسان قائم رہنے کا عزم صمیم یعنی پختہ ارادہ کرے اور پہلے نصیحت گناہوں پر نادم ہو، آئندہ گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا وعدہ کرے۔ النصوح بہت نصیحت کرنے والا۔ اس معنی کے لحاظ پر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی توبہ ہو جو دوسرے لوگوں کو نصیحت کرنے والی ہو، یعنی لوگ جب توبہ کرنے والے کو دیکھیں کہ یہ شخص کتنا ہی گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے کیسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ اب یہ نیک متقی صالح ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں، نیک متقی بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عفو و مغفرت اور اس کے فضل و کرم سے ہم بھی بہرہ ور ہو جائیں۔ امور اسلامیہ میں سب سے اہم چیز توبہ، مقامات ایمانیہ میں سے اول توبہ،
सालकीन के रास्ते का मबदा तौबा, वसल बिल्लाह होने वाले हजरात के दरवाजे की चाबी तौबा है। तौबा उस वक़्त हकीकत में तौबा होगी जब गुनाह को गुनाह समझकर तौबा करे और सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ मद्देनज़र हो। अगर किसी आदमी को किसी गुनाह से बदन में कोई ज़रर पहुँचे या माल मता में कोई नुकसान हो, वो उन नुकसानात की वजह से गुनाह छोड़ने का इरादा करता है और तौबा करता है कि मैं गुनाह को छोड़ रहा हूँ ताकि नुकसानात से बच सकूँ, ऐसी तौबा दर हकीकत तौबा नहीं, इसकी कबूलियत की कोई उम्मीद नहीं। सूफी कराम का तकवा तो यहाँ तक है कि तौबा करते वक़्त जन्नत में दाखिल होने का तमा और जहन्नुम से बचने का खौफ भी मद्देनज़र ना हो, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की नाराज़गी का खौफ हो। जन्नत तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हासिल हो जाएगी। इलामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीकी तौबा यह है कि इसमें 3 चीज़ें पाई जाएं। गुनाह को छोड़ दे, पहले जो गुनाह कर चुका है उस पर नादिम हो, आइंदा के लिए पुख्ता इरादा कि मैं गुनाह कभी नहीं करूँगा। हकूक़ अल्लाह में ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद में इन 3 के अलावा एक और चौथी चीज़ भी है। वो ये है कि जिस किसी का हक दुबाया हुआ है वो उसे लौटा दे, वो फोत हो चुका हो तो उसके वारसों को लौटा दे या उस शख्स से बरात हासिल कर ले, यानी वो उसे माफ़ करके बरीउल ज़िम्मा करार दे दे। तौबा का सबसे बड़ा रुकन किए हुए गुनाहों पर नादिम होना है। नादिम होने की 3 अलामतें हैं। लंबी हसरत यानी बहुत पशेमान रहना, हर वक़्त पशेमान रहना, अल्लाह ताला का खौफ तारी होना, आंसू बहाना यानी गुनाहों को याद करके अल्लाह ताला की नाराज़गी का ख्याल करके रोना। ज़ाब्ता कबूलियत, जिस गुनाह का वो इर्तिकाब कर रहा है उसको तौबा के लिए छोड़ना ज़रूरी है। काफिर की तौबा कुफर से बाज आना, मुशरिक की तौबा शिर्क को तर्क करना और मुनाफिक की तौबा मुनाफिकत को छोड़ना है। कायदा, सिर्फ तौबा से ही गुनाह कबीरा माफ़ होते हैं, बाकी इबादत से सगायर तो माफ़ हो जाते हैं, कबायर माफ़ नहीं होते। अल्लाह ताला अपने फजल करम से सगायर या कबायर माफ़ फरमा दे तो उसकी मेहरबानी होगी, अलबत्ता शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी ये है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा, बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफु अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए मेरे बंदो, वो जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज़्यादतियाँ की हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। जब नफसानी जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं तो बड़े बड़े दानिशमंदों से इंतहाई कबी हरकतें सरजद हो जाती हैं। जब इंतकाम के शोले भड़कते हैं तो बड़े हलीमुल तवा लोगों के हाथ से भी अदल व इंसाफ का दामन छूट जाता है। गलत माहौल के बायस गलत नज़रियात दिल में जम जाते हैं। इन हालात में अगर कोई शख्स गुनाहों और बदकारियों से अपना दामन आलूदा कर ले और उसके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो वह अपनी इस्लाह की तरफ मतवज्जा नहीं होगा और गुनाह व आसियाँ की दलदल में बड़ी बेबाकी से बढ़ता चला जाएगा। इस तरह खुद भी बर्बाद होगा और कई मासूम जिंदगियों को भी दफन करके रख देगा। इसी तरह अगर ये बात किसी के जहन नशीन हो जाए कि गुनाह करने से कोई मुजरत नहीं, अल्लाह ताला की रहमत वासे के सामने हमारे इन गुनाहों की क्या हकीकत है, हम कुछ भी करते रहें वो बख्श देगा और जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएंगे, ऐसा इंसान भी उम्र भर अपनी नफसानी ख्वाहिशात के हाथों खिलौना बना रहता है। खून रेजी, बदकारी, रहजनी, हक तलफी से उसे कोई नफरत नहीं रहती। लोगों के हकूक पामाल करने के बावजूद और मुल्क में फितना फसाद की आग भड़काने के बावजूद उसके दिल में खलिश भी पैदा नहीं होती जो उसको बेचैन कर दे। ये दोनों कैफियतें इंसान के लिए सिम कातिल यानी कत्ल करने वाला जहर हैं। इस तरह वो ना फ़क़्त दूसरों के लिए वबाल जान बन जाता है बल्कि अपनी ज़ात पर भी जुल्म अजीम का मुर्तकिब होता है। उसको तामीरी सलाहियतें और नेकी की कुव्वतें बख्शी गई थी, उनसे अगर वो सही काम लेता तो आसान शोहरत पर महरो माह सूरज और चांद बनकर चमकता और क़यामत तक दुनिया उसकी नेकियों को याद करती, उसे दुआएं देती। अब बेकार पड़ी रहें और बरगोबार बारिश और हवा से झड़े हुए पत्ते लाए बगैर ख़त्म हो गई। इस्लाम जो दीन फितरत है, जिसका मकसद अवलीन फ़रोग़ की नशोनुमा और रहनुमाई करना है ताकि सुलझे और इस्लाह याफ्ता अफराद से एक ऐसी कौम मर्ज़ वजूद में आए जो क़यादत उम्मम यानी उम्मतों की ज़िम्मेदारी संभाल सके
اور انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کر سکے۔ اس لیے اسلام نے انسان کو نہ تو بالکل بے لگام چھوڑ دیا ہے کہ وہ خرمستیاں یعنی گدھے کی طرح مستیاں کرتا رہے، چمن حیات کی نازک اور معصوم کلیوں کو مسلتا رہے اور ان کی رنگ و نگت کو لوٹتا رہے، اور اس کے باوجود دل میں اپنی بخشش کا بھی یقین رکھے، اور نہ اسلام نے انسان کو مایوسیوں اور نا امیدیوں کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا، بلکہ صحیح خطوط پر اس کی تربیت کا پروگرام پیش کیا۔ ایک طرف اسے اپنے اعمال نیک و بد کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے ان نتائج سے آگاہ کیا جو اس کے اچھے یا برے اعمال پر سنت الہی کے مطابق مترتب ہو کر رہیں گے، تاکہ قبول کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس کے ساتھ اس کو مایوس بھی نہیں ہونے دیا۔ اسے بتا دیا کہ گناہوں اور بدکاریوں سے تائب ہو کر جب اور جہاں سے وہ نئی پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا عزم کر چکے ہو، تمہارے گناہ بے شمار اور نہایت سنگین کیوں نہ ہوں، معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں یہاں سے مایوس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں انسان کو کئی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید دلائی ہے، تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہ گار ہی اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، بلکہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرے۔ گناہ گار انسان کو عبد کہا۔ عبد کا مطلب ہے محتاج، مسکین، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والا۔ کریم اور رحیم ذات کے لائق ہی یہ ہے کہ وہ رحمت و خیر کا فیضان محتاج و مسکین کو پہنچائے۔ رب تعالیٰ نے گناہ گار بندوں کو اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندوں، گویا اس سے یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والے انسان، اگر تو اپنے نفس پر زیادتیاں بھی کر لے تو میں تجھے پھر بھی اپنا بندہ سمجھ کر توبہ کی مہلت دیتا ہوں، کیونکہ کوئی اپنے بندے کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا، بلکہ مولا تو اپنے بندے کو جہاں تک ممکن ہو کوشش کرتا ہے عذاب سے بچانے کی۔ اسرافو علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، کہہ کر اشارہ فرمایا کہ گناہوں کا نقصان تمہیں ہے، تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں۔ اگر تم گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ سے ضرر مٹا لو تو مجھے معاف کرنے سے کیا نقصان ہے؟ اگر تم نے اپنے گناہوں کے زنگ کو مٹا دیا تو اب میں اپنے وسیع فضل و کرم سے تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گویا کہ اپنے کرم کے متعلق فرمایا کہ میں کریم ہوں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ کریم کے کرم سے نا امید نہ ہو۔ وہ اپنے دربار میں آئے ہوئے معافی کی طلب کا دامن پھیلائے ہوئے اپنے جرموں پر نادم ہونے والے اور آئندہ نہ جرم کرنے کا پختہ ارادہ رکھنے والے اپنے عاجز بندوں کو اپنے کرم سے کبھی مایوس نہیں فرمائے گا۔ پہلے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، اس کے بعد عربی محاورہ اور انسانی عقل کے تقاضے کے پیش نظر لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے چھوڑ کر جب رب کائنات نے اپنی حکمت کے مطابق اس طرح ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو اس سے یہ واضح کیا کہ میرا اسم گرامی اللہ ہے جو تمام کامل صفات کا جامع ہے، یعنی تمام کامل صفات اس لفظ اللہ میں جمع ہیں۔ جو اللہ وہ رحمان، رحیم، کریم، غفور اور رحیم بھی ہوتا ہے اور ساتھ جبار و قہار بھی ہوتا ہے۔ اگر تم جرائم کے مرتکب ہوئے، میرے احکام کے باغی ہوئے تو مجھے اللہ سمجھتے ہوئے میری صفات قہر و جبر کو مد نظر رکھنا، اور اگر تم عاجز بندے بن کر گناہوں کی معافی طلب کرنے کی غرض سے میرے دربار میں آ گئے تو مجھے رحمان و رحیم سمجھنا، کیونکہ میں اللہ ہوں، جو اللہ ہوتا ہے وہ رحمان و رحیم بھی ہوتا ہے۔ لَتَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی اللہ تعالیٰ بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ بعض گناہ معاف کرے اور بعض نہ معاف کرے، دو بار اپنا اسم گرامی ذکر کیا اور کہا ان اللہ اور انہ نہیں کہا، تو اس سے بھی یہ واضح کیا کہ میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں، میری رحمت کے دامن میں آ کر تو دیکھو میں کس طرح بخشتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ گناہوں کو بخشے گا سے مقصد تقریباً حاصل تھا، لیکن پھر بطور تاکید لفظ جمیعہ کو ذکر کر کے اپنی وسعت رحمت کا اعلان فرمایا کہ میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اپنی صفت غفور ذکر فرمائی جس کے معنی میں مبالغہ ہے، یعنی بہت بخشنے والا۔ اس طرح جب انسان توجہ کرے گا کہ میرا رب کریم ہے، بہت بخشنے والا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس کی مغفرت سے فائدہ حاصل کر لوں، تاکہ روز قیامت عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ رب تعالیٰ نے اپنے غفور ہونے کے بعد رحیم ہونے کا ذکر فرمایا کہ مغفرت کے بعد میری رحمت بھی ہوگی، میں اپنے انعامات سے بھی نوازوں گا۔ اس طرح انسان کو متوجہ کیا کہ اے انسان، میری مغفرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے آپ کو
پاک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ میری رحمت کے ہیرے اور موتی بھی حاصل کر لے۔ انہو هو الغفور الرحیم میں لفظ انہو کے بعد ہو کا ذکر کیا۔ عربی گرامر کے مطابق اس میں حصر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ غفور و رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی غفور و رحیم نہیں، لہٰذا اپنے گناہوں کی معافی اسی سے مانگو، وہی تمہیں معاف فرمائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔